اور عمومی بدبو میں جب وہ عام دواؤں کے قابو میں نہ ہو، کوئی ایسی ٹکسالی کی دوا ہے جو ہر بدبو میں کام آ جائے، یہاں تک کہ جو نارمل بدبو ہے اخراجات کی وہ بھی نہ رہے. ہاں اب جب میں اخراجات کا ہے نا، کیونکہ وہاں وہ کہا تھا اس وقت تک ان کے زمانے کلک نہیں ہوا اس وقت. اچھا یہ تو میں تجربہ کر کے دیکھا بارہا. بعض لوگوں میں سے بڑی سخت بدبو آتی تھی. وہ ایک بیماری ہوتی ہے جلد پیر چانے بن جاتے ہیں، یہ بھی لیوپس کی ایک قسم ہے، یہ اور کوئی نام ہوگا اس کا، مگر چانے سے بن جاتے ہیں اور پھر جلد سکڑنے لگتی ہے، ٹائٹ ہونے لگتی ہے. اور ایسے مریضوں کے جگہ جگہ سے پھر خون بھی، ہونٹ بھی یوں کھنچ جاتے ہیں. ایسے مریضوں میں سے اتنی سخت بدبو آتی ہے کہ کمرے میں داخل ہو کمرہ بھر جاتا ہے بدبو سے. اور ایسے مریضوں کو یہ بھی شوق ہوتا ہے قریب آ کے مصافحہ ضرور کریں. تو وہ بھی بہرحال ایک جب ڈاکٹر آپ نے بننا ہے تو اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا جزیہ اس کا. مگر اس کا علاج پھر جب اور طرح نہیں، میں نے سورائنم سے پہلے کیا. سورائنم سے اللہ کے فضل سے بہت فرق پڑا، لیکن ایک حصہ جو منہ کی بدبو کا تھا، سانس کے ساتھ آتا تھا، وہ باقی رہ گیا تھا. پھر اس کو میں رس گلابرا دی 6 میں. رس گلابرا سے بہت صاف ہو گیا سانس. کبھی پھر یہ نہیں ہوا کہ آ کے ملاقات کی ہو قریب آ کے تو مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہو. تو یہ دوائیں بھی یاد رکھنے والی ہیں. دیکھنے میں بات بدبو کی معمولی سی بدبودار بات ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں بہت فرق ڈالتی ہے. کئی شادیاں ٹوٹنے سے بچ جاتی ہیں، کیونکہ بو جو ہے یہ ہر مزے کو بدمزہ کر دیتی ہے. نہ کھانے میں مزہ رہتا ہے، کسی زندگی کی لذت میں اگر بدبو ہو تو مزہ، اس کا جو قدرتی مزہ دوسرا موجود ہے وہ نہیں رہے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزے کی بات نہیں کی، خوشبو کی بات کی ہے. آپ نے فرمایا جو 3 چیزیں جس سے مجھے تبھی محبت ہے ان میں خوشبو ہے. اور اس کے باوجود جنت میں خوشبوؤں کا ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہومیوپیتھی کلاس میں زیادہ میں ادھر ادھر نہیں پھرتا، مگر ایک بات کرتی طور ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آتھر نہیں ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آتھر ہوتے، قرآن کے مصنف ہوتے تو جنت کو خوشبوؤں سے بھر دینا تھا. مگر استنباط کرتے ہیں روحم و ریحان وغیرہ سے کہ خوشبوئیں ہوں گی، لیکن خوشبو والی بات دکھائی نہیں دیتی. تو جس کو اتنا زیادہ خوشبو کا ہو عشق کے، وہ نماز کے ساتھ ملا دے. 3 چیزیں ہیں جو میرے دل کی تڑی تسکین کا موجب ہیں: نماز، عورت اور خوشبو. ابھی عورت سے مراد وہ عام آدمی کا تصور نہیں ہے، بلکہ عورت جس طرح خوشبو کے بغیر کوئی باقی لذت باقی نہیں رہتی. عورت کے بغیر سوسائٹی بالکل بے معنی ہو جاتی ہے، اور وہ سوسائٹی کی خوشبو ہے، یہ مراد ہے. ہر سوشل نظام میں عورت خوشبو بھرتی ہے. تو اس لیے جو میں اس کو اٹھا رہا ہوں بار بار، کو یہ نہ سمجھے کہ میں خام خواہ بےہودہ سی بات پہ زور دیے جا رہا ہوں. یہ بہت اہم ہے انسانی زندگی کو آرام دینے کے لیے، سوسائٹی کو تسکین دینے کے لیے. آپ کو عبور ہونا چاہیے ایسی دواؤں پر کہ بیماری کو پوری طرح ٹھیک نہ بھی کر سکیں تو بدبوئیں نکال دیں. بعض بیچاری اور شکایت کرتی ہیں عورتیں، کہتی ہیں بس اللہ رحم کہ ہماری زندگی جیسا کٹ گئی، ابھی اب ہمارا مریض سنبھال لیں. کمرے میں داخل ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہے، بات کرتا ہے، خطرناک بدبو، وہ خود بھی بیچارہ تنگ آیا پڑا. اس لیے اس کو آپ پیش نظر رکھیں. ہر دوا میں جہاں بدبو کا ذکر ہو اس کو غور سے پڑھ کر ایک سیٹ بنا لیں دماغ میں، اور اللہ کے فضل سے پھر میں نے تو دیکھا اکثر کامیابی ہوتی ہے. کسی کو پاؤں میں سے آ رہی ہے، کسی کے بغل میں سے آ رہی ہے، کسی کو سانس میں سے آ رہی ہے، اور ایک دفعہ صاف ہو جائے طبیعت ان کی، بہت تسکین ملتی ہے. سمجھ گئے؟ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو منجن کا حکم دیا ہے 5 وقت وضو کا، وہ بھی ضروری ہے.